کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. حنیف قریشی صاحب جو ہیں ہمارے آمنہ مسجد والے ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں. آپ کے گھر کے پاس ہی ہیں؟ 4 سال ان کے پیچھے جمعہ بھی پڑا. ہاں 12 بجے جاتا تھا, 3 بجے آتا تھا. 5-6 بندے مجھے ملے, کہتے جی فیض آباد اس طرح ہماری مسجد ہے, آپ ادھر آ جائیں, آپ کو ایسی یہ جو سارے ہم مسلم ہیں. مطلب وہ پہلی دفعہ میں نے سنا. کہتے جی ہمارے جو علماء ہیں ان کو یوٹیوب پہ آپ کو چیزیں بھی ملیں گی مگر وہ آڈیو میں ملیں گی. تو وہ کچھ مسائل میں جب رجوع کیا, میں نے کہا یار غلطیاں تو یہ بھی کر رہے ہیں. پھر جب انجینئر صاحب کی ایک اور ویڈیو بعد میں آئی کچھ ماہ بعد, وہ کہتے ہیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو, قرآن حدیث کو فالو کرو صرف. پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یار واقعی بندہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اختلافی مسائل جو ہوتی تھے نا, وہ بھی بابوں کو ڈیفینڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں, وہ غلط یہ غلط, وہ غلط یہ غلط, بس وہ ان چیزوں میں اپنی فرقے سے ہٹ کے. میں نے تو تقریباً 4 سال جمعہ پڑھا ہے, قرآن حدیث کی بات تو مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آئی. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن؟ توقیر احمد. توقیر بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی صدقہ آباد راول پنڈی سے. راول پنڈی. جی اکیلے آئے؟ جی اکیلا ہے. چلیں سب سے پہلے تو آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. اب یہ بتائیں کیسا رہا سفر؟ بس ٹھیک رہا, بائک پہ آیا ہوں, بس صبح 5:30 سے نکلا ہوں. اچھا, ایک دو دوست اور بھی آئے ہیں, آگے میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ بھی پنڈی سے بائک پہ آئے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا کیوں خیریت ہے, کیا کرنا تھا آ کے, کدھر آئے؟ میں تو بس آیا ہوں اس اکیڈمی میں تقریباً 8-10 سال سے جو ہے نا بھٹک ہی رہا ہوں تقریباً. حنیف قریشی صاحب جو ہیں ہمارے آمنہ مسجد والے ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں. آپ کے گھر کے پاس ہی ہیں؟ 4 سال ان کے پیچھے جمعہ بھی پڑا. 12 بجے جاتا تھا, 3 بجے آتا تھا. تو مطلب کافی وہ ایکسٹریم میں تھا نا, ان کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ تھی میری. تو 3 بجے ان کی پھر وہ مجلس وغیرہ ہوتی تھی, اس میں سوائے فرقہ واریت کے اور اختلافی جو مسائل ہوتے تھے نا, اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنا, وہی چیزیں ڈسکس ہوتی تھی. 3 بجے میں گھر آتا تھا. یہ سن 2012 کی بات ہے. 12 سے تقریباً میں 16 تک ادھر رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ مائنڈ تھوڑا ڈیوائڈ ہوا. ہمارے گھر میں پھر الہدا انٹرنیشنل والے جو ہیں ان کی درس وغیرہ کھلا, وہ پھر جماعت اسلامی والے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا 6 ماہ. ادھر سے بھی دل تھوڑا ہوا. پھر زیادہ جو میرا ٹائم گزرا ہے وہ اہل حدیث کے ساتھ رہے. G9 مرکز میں ان کے ساتھ میں بیٹھتا رہتا 3-4 سال. ان کے ساتھ جب اٹیچ ہوں آہستہ آہستہ پھر جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہیں مل گئے مجھے. میں کہتا کہ اہل حدیث سے بھی اچھے یہی ہیں. مطلب اہل حدیث مجھے صحیح لگ رہے تھے. مطلب دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, مطلب رائے ونڈ وغیرہ بھی, اور گیا ہوں اور اسلام آباد میں بھی اٹینڈ کیا, مگر میں کہتا اہل حدیث بیسٹ ہے. اچھا. پھر ادھر سے دل تھوڑا پھیکا پڑا, پیچھے ہوا, جماعت المسلمین مل گئے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, وہ تو ساروں کو ہی مطلب غلط سمجھ رہے تھے کافی. مطلب 5-6 بندے مجھے ملے, کہتے جی فیض آباد اس طرح ہماری مسجد ہے, آپ ادھر آ جائیں, آپ کو ایسی یہ جو سارے ہم مسلم ہیں. مطلب وہ پہلی دفعہ میں نے سنا. کہتے جی ہمارے جو علماء ہیں ان کو یوٹیوب پہ آپ کو چیزیں بھی ملیں گی مگر وہ آڈیو میں ملیں گی. مطلب وہ اس دور میں اتنے ایکسٹریم میں تھے نا کہ وہ اہل حدیث سے بھی زیادہ ایکسٹریم میں تھے. ہاں جی. میں نے پہلے سنا ہی نہیں کہ جماعت المسلمین نام ہے, وہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. ہاں مطلب ان کے ساتھ تقریباً 2-3 ماہ رہا, بس وہ پیچھے ہو گیا. کچھ گھر والوں نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے سسٹم. نہیں کیوں پیچھے ہو گیا, کیا برا لگا؟ وہ میں اصل ہری پور ایک نماز جنازہ تھا ان کے ساتھ گیا, تو انہوں نے مطلب آگے کسی کی مطلب نماز بھی نہیں پڑھی, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا اس مسجد میں. وہ کہتے ہیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اور اس میں جو 5-6 بندے تھے وہ کوئی اہل حدیث سے ڈیوائڈ ہو گیا تھا, کہ بندیوں سے, کوئی بریلیوں سے. مطلب وہ بہت ایکسٹریم میں تھے. مطلب میں مطلب کیا کہوں آپ کو, مطلب کچھ صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے. ہاں کچھ عرصہ رہا, بس ادھر سے بھی تھوڑا دل پھیکا پڑ گیا. کبھی کس کو سنتا کبھی کس کو. میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح میرے انجینئر صاحب جو ہیں میرے ایک جاننے والے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں یار اس کو نہ سنو. وہ جو سارے کہتے ہیں جی. انجینئر صاحب کو بھی کافی عرصہ سنتا رہوں, ان سے بھی تھوڑا بھی پیچھے ہوں. وہ کیوں؟ بس کچھ جب انہوں نے کچھ مسائل جو ہے نا یوٹیوب میں آئے نا کہ رجوع انہوں نے کچھ کیا ہے, کیونکہ میں بہت ایکسٹریم میں چلا گیا تھا انجینئر کو سننے میں. تو وہ کچھ مسائل میں جب رجوع کیا, میں نے کہا یار غلطیاں تو یہ بھی کر رہے ہیں. پھر جب انجینئر صاحب کی ایک اور ویڈیو بعد میں آئی کچھ ماہ بعد, وہ کہتے ہیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو, قرآن حدیث کو فالو کرو صرف. پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یار واقعی بندہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. مطلب
دل میرا بھی ادھر سے بھی پھیکا پڑا ہے پیچھے کافی. تقریباً میں زندگی کے 12 سال میں ان چیزوں میں گزار دیے ہیں. پھر میرا تقریباً میں سعودیہ چلا گیا, واپس آیا. اس کے بعد 2 سال میں نے گیپ ویڈیو مطلب نہیں سنی, ادھر سعودیہ میں جاب کرتا تھا, واپس آیا ہوں. 2 سال میں انجینئر صاحب سے مطلب بالکل ویڈیو ان کی سنی نہیں, پہلے میں بہت سنتا تھا. ٹھیک ہے. مطلب رات کو سوتے بھی سن لی, پورے لیکچر ان کے سب کچھ. بس آہستہ پھر پیچھے ہوا بڑا, مطلب پھر اب یہ ہے کہ جا کے تقریباً مجھے آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے, تو ابھی دوبارہ سے بھی اس ٹریک پہ چڑھا ہوں. پھر جب سے میں اہل بیت کو سننا شروع کیا ہے نا, انجینئر صاحب کے لیکچر, کیونکہ اہل بیت کو بھی بڑی کنفیوژن تھی. اس میں بھی آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب میں کافی علماء آ گئے ہیں. ایسے حنیف قریشی صاحب کا بھی موقف جو سارا ہوا ہے, اور جب انجینئر صاحب کو سنا نا اہل بیت کا وہ جو پورا ان کا لیکچر کر اللہ ہے, اس کے بعد تھوڑا انجینئر صاحب دوبارہ میرا ایفیلیشن تھوڑی سی زیادہ ہوگی. پھر میں نے کہا یار ہم نے انجینئر صاحب کو بھی نہیں فالو کرنا, ہم نے بس قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے اور اہل بیت کو کرنا ہے. تو بس یہ میری سٹوری ہے. ابھی پہ بس تحقیق ہی کر رہا ہوں, اور ہے کہ جو چیز مل جائے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اب مجھے بتائیں, پنڈی سے ہیں, حنیف قریشی صاحب کے محلے سے ہیں. جی بالکل. ان کی محفل اٹینڈ کی ہیں. 12 بجے جاتا تھا اور 3 بجے آتا تھا. تو کیا روحانیت کوئی نہیں نظر آئی آپ کو ان کی محفلوں میں؟ نہیں. اور آپ کو علم کے خزانے نہیں ملے؟ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ ان کی محفل میں جمعے کے بعد تو صرف اختلافی مسائل جو ہوتی تھے نا, وہ بھی بابوں کو ڈیفینڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں, وہ غلط یہ غلط وہ غلط یہ غلط, بس وہ ان چیزوں میں اپنی فرقے سے ہٹ کے. میں نے تو تقریباً 4 سال جمعہ پڑھا ہے. قرآن حدیث کی بات تو مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آئی. اچھا, بخاری مسلم کو تو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کی ادھر وہ درس وغیرہ کچھ نہیں دیتے؟ نہیں, بخاری مسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم. تو یہ ممتاز قادری کا بھی سسٹم چل رہا تھا, اور یہ سارے زیادہ تر یہ چیزیں ڈسکش ہوتی تھی. اس دور کی بات کر رہا ہوں. نہیں ویسے تو علمی آدمی ہے, اس طرح ادھر بیٹھ کے درس نہیں دیتے لوگوں کو. قرآن کا درس نہیں ہے, وہ اپنی فقہ کے بس درس دیتے تھے, اس سے ریلیٹڈ. بس ٹھیک ہو گیا, مطلب ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, مطلب یہ جو آپ نے اپنا ایک پوری لائف سٹوری جو سنائی, اس میں جب آپ انجینئر صاحب کے ساتھ سن رہے ہیں, کوئی راستے میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں, ہوتا ہے نا لوگوں کی رائے, پوری فیملی میں بتائیں نا کوئی واقعہ شیئر کریں. سوچ لیں ہم گاؤں کے ہیں, ٹھیک ہے, گاؤں میں جاؤ رفع دین سے نماز پڑھو, ہاں, تو رکاوٹ ہے. پوری مسجد میں ایک بندہ رفع دین کر رہو, آپ خود سمجھ لیں کیا. ہماری فیملی میں زیادہ اکثریت جو ہے نا وہ یہ دیوبندی والے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ اہل حدیث کے بھی کچھ ہیں تھوڑے بہت. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر درس بھی کھلا رہا ہے. اتنی مخالفت ہوئی ہے کہ الخدا انٹرنیشنل کی جو ہمارے گھر 5 سال درس ہے وہ گاؤں والوں نے بند کروا دیا. اچھا, مطلب کہ لوگ جی گمراہ ہو رہے ہیں. مطلب کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اہل حدیث کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں, مطلب وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھا, کچھ نہیں 90% باتیں ٹھیک ہیں, بس یہ معمولی محبت لے ڈوبی ہیں. لوگ آتے تھے ترجمے سے قرآن پڑھتے تھے, تو گاؤں والوں نے مخالفت کی, وہ بھی درس بند ہو گیا. تو ہمارے گھر اس طرح کھلا تھا. الخدا انٹرنیشنل ڈاکٹر فرحت ہاشمی تک پی سی بوربان مری, وہ ادھر آتی رہی ہیں, ان کا سیشن اٹینڈ کرتے رہے ہیں. ہماری فیملی ممبر سارے عورتیں جاتی تھیں باقاعدہ. بس یہ سسٹم ہے کہ کافی مطلب تحقیق ابھی بھی کر رہا ہوں. یہ ہے کہ بس یہی ہے کوشش ہے, اللہ بس حق کے رستے میں چلا کے رکھے, اور اہل بیت کے ساتھ میں بس. آمین جی آمین. چلیں جی, فرسٹ ٹائم آئے؟ جی فرسٹ ٹائم. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ہاں, تو تھوڑی دیر تک سیشن سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی آپ بیٹھیں, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.